ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج الحمدللہ ہمارا 28ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے۔ 10 صورتیں ہیں 28ویں پارے میں، جس کی ابتدا سورہ مجادلہ سے ہوئی ہے۔ مجادلہ کا مطلب ہے جھگڑا کرنا۔ اصل میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا، 10 سال یا 15 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا۔ تو ان کے شوہر نے ان سے زہار کر دیا۔ زہار اس زمانے کی ایک خاص قسم کی ایسی طلاق ہوتی تھی کہ شوہر اپنی بیوی کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام، بیوی اپنے شوہر کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام۔ یہ کہہ دیتا انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، یعنی جیسے ماں حرام ہے تو ایسے بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ تو جب یہ کہہ دیتے تھے تو وہ ہمیشہ کے لیے بیوی حرام ہو جاتی۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے ان سے زہار کر دیا، تو یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام کے سر پہ تیل لگا رہی تھی، تو حضرت خولہ آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ اللہ سے فیصلہ کروائیے کہ زہار سے طلاق نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا زہار سے طلاق ہو جاتی ہے، ابد الآباد تو شوہر کے لیے حرام ہو گئی، واپس چلی جاؤ۔ لیکن یہ جھگڑنا شروع ہو گئی اور زور زور سے چلانا شروع ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کو بڑا شدید دکھ ہوا کہ جب میں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ یہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو، تو یہ مجھے اللہ کی شریعت بدلی کرنے کو کیوں کہہ دی؟ تو جب یہ بات چل رہی تھی تو وہیں سے وہی الہی نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ قد سمع اللہ قول التی، سن لی اللہ نے بات اس عورت کی، تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوے کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ رب العزت نے تم دونوں کا محاورہ، تم دونوں کا مقابلہ سن لیا ہے۔ پھر اس کے بعد زہار کے احکام تبدیل ہوئے۔ زہار جو مستقل طلاق تھی، پھر مستقل طلاق نہ ہوئی بلکہ اس کے اوپر ایک جرمانہ لگا دیا گیا، اور وہ آگے جرمانے کا ذکر ہے، حکم تبدیل۔ اس کے بعد الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم۔ کانا پھوسی کی ممانعت ہے کہ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرا آیا وہ ایک دوسرے کے کان میں باتیں کر رہا ہے، یعنی کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور ایک آدمی درمیان میں کانا پھوسی کرنا شروع کر دے، تو اس کی شریعت میں سخت ممانعت ہے۔ پورا اللہ رب العزت نے آگے آیت نمبر 10، آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 10 تک اسی کو یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، یہ ایک دوسرے کے کانا پھوسی مت کرو، یہ گناہ ہے، عدوان ہے، ومعصیت الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، وتناجوا بالبر والتقوی، نیکی اور تقوی کے معاملات کیا کرو۔ پھر اس کے بعد اگلا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، مجالس میں وسعت پیدا کیا کرو، ایک دوسرے کو بیٹھنے کی جگہ تو چوڑے ہو کے مت بیٹھا کرو، بلکہ جب دوسرے آئیں تو ان کو جگہ دیا کرو، یعنی یہ ظاہر کیا کرو کہ ہمارا تمہارا محبت کا رشتہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا، الم تر الی الذین تولوا قوم غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم یحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔ منافقین یہود سے دوستی رکھتے ہیں اور قسمیں بھی کھاتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، حالانکہ منافقین جو یہود سے دوستی رکھے تو اس کے دل میں ایمان کا ذرہ کہاں سے آئے گا؟ تو یہ چیز یہاں پہ ذکر، سورہ حشر ہے، اس کے بعد اللہ کی تسبیح کا بیان ہے، اس کے بعد یہود کے دو اخراج کا ذکر ہے کہ اول الحشر میں پہلے اخراج کا ذکر ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مدینے سے نکال کے، نبی علیہ السلام نے ان کو مدینے سے نکال کے خیبر میں آباد کیا۔ پھر حشر ثانی کا ذکر ہے، جب حضرت عمر نے ان کو خیبر سے نکال کے شام بھیج دیا کہ تم وہاں پر رہو۔ پھر اس کے بعد ما افاء اللہ
علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول، جو مال فے آئے، یعنی جب آپ دشمن سے جنگ کرتے ہیں تو جو مال دشمن کا آپ کے ہاتھ میں آتا ہے اس کو غنیمت کہتے ہیں، مگر وہ مال جو کہ دشمن سے لڑے بغیر دشمن آپ کو دیکھے چھوڑ کے بھاگ جائے، اس کو کہتے ہیں مال فے۔ تو اس مال کو مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غریب اور فقراء میں تقسیم کریں گے۔ پھر منافقین کا پھر ذکر ہے، الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا، کہ ہم تو مسلمانوں کی برے وقت میں کبھی بھی مسلمانوں کا تعاون نہیں کرتے۔ منافقین کا مزاج یہی ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو ان کی ضرورت پڑے گی، جب کوئی برا وقت آئے گا وہ بالکل ایک سائیڈ پہ ہو جائیں گے، مسلمانوں کی قطعی طور پر وہ مدد نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد تقویٰ کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دیکھو تم نے آگے یعنی آخرت کی زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے، اس کے لیے آگے بھیجنے کے لیے جو چیز ہے واتقوا اللہ، تقویٰ ہے یہ آگے بھیجنے کے لیے۔ پھر قرآن کی عظمت، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، قرآن اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، انسان کے دل پہ نازل ہو۔ پھر اسماء حسنی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اسماء حسنی ہے۔ سورہ ممتحنہ، ممتحنہ کہتے ہیں امتحان کو، امتحان کا قصہ ہے اس کے اندر۔ اس سے پہلے ایک اور قصہ ہے، حاطب بن ابی بلتع بدری صحابی ہے، اور بدری صحابی ہونے کی بنیاد پہ بڑے عظیم الشان ہیں، لیکن ان سے غلطی ہو گئی۔ وہ غلطی ان سے یہ ہو گئی کہ ایک گانا گانے والی مکے سے مدینے آئی ہوئی تھی، یہاں پہ گانا گاتی تھی اور لوگوں سے پیسے مانگتی تھی۔ جب یہ یہاں سے جانے لگی تو حضرت حاتب بن ابی بلتع اس خاص مجلس شورا میں تھے جس میں اللہ کے نبی نے جس پہ اللہ کے نبی نے فتح مکہ کا مشورہ کیا تھا، اتنے قریب تھے تو انہوں نے اس عورت کو روکا دیا کہ جا کے قریش کو دے دینا، اور روکا جب قریش پڑیں گے تو جب مسلمان قریش پہ حملہ کریں گے، چونکہ اللہ کے نبی کو فتح تو ہونی ہے، اس لیے کہ اللہ نے جب اشارہ کیا تو فتح تو ہونی ہے، لہٰذا جب قریش مکہ پہ حملہ کیا جائے گا تو قریش مکہ کو چونکہ میں نے احسان کیا ہے تو وہ میرے گھر والوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، میرے گھر والوں کو یہ اعمال نہیں بنائیں گے، لہٰذا انہوں نے یہ سوچا اور روکا اس عورت کے ہاتھ کھینچ دیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی اور حضرت زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود ان تین حضرات کو بھیجا کہ روزہ خاک پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کو جا کے پکڑو، اس کے پاس ایک رکا ہے، وہی کے ذریعے سے پتہ چلا۔ حضرت علی وہاں پہنچے ہیں، اس عورت کو روکا ہے، سامان کی تلاشی لی، کچھ بھی نہیں ملا، لیکن پھر اس کو کہا کہ ہم تجھے برہنہ کر دیں گے، تیرے پاس کوئی سامان ہے وہ ہمیں دو، رکا ہے وہ ہمیں دو۔ چنانچہ اس نے اپنے بال کھولے، بال اصل میں گون سے جوڑے ہوتے تھے، تو بالوں کے اندر سے رکا نکالو اور حضرت علی کے حوالے کیا، نیچے حضرت حاتب بن ابی بلتع کا ذکر تھا۔ اللہ کے نبی نے بلایا تو ساری غرض بتائی کہ آپ کو تو فتح ہونی ہی تھی لیکن میرے گھر والے بچ جاتے، تو اسی کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اپنے دشمن میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو کبھی دوست مت سمجھنا، کہ تم ان پہ احسان کرو گے تو وہ تمہاری فیملی کو سپورٹ کر دیں، تلقون الیہم بالمودہ، ان سے بڑی محبت سے تم معاملہ کرو، نہ 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 نہ، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جو تمہارے پاس حق ہے اس کو جھٹلا چکے، تمہارے احسان کہاں سے مانیں گے۔ چنانچہ اس کا ذکر پھر اس کے بعد ایک بڑی زبردست مثال بھی دی کہ قول ابراہیم علی ابی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد صاحب جیسے مقدس رشتے کو چھوڑ دیا کہ وہ حق کے ساتھ شامل نہیں تھے، ان کو کفار مکہ کے ساتھ کیسے شامل ہوئے۔ پھر لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو اللہ، پیغمبر کا نمونہ تمہارے لیے کافی، یعنی کوئی بات ہوتی تو تمہیں اللہ کے نبی سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل سے بھی زیادہ جو نبی علیہ السلام کا دشمن تھا وہ شخص تھا عقبہ بن ابی معیط۔
اس کی دشمنی ابو جہل سے بھی زیادہ تھی۔ ایسے ایسے عجیب واقعات تھے اس کی دشمنی کے۔ ابو جہل نے اوجری اللہ کے نبی کے اوپر نہیں ڈالی تھی۔ ابو جہل کے کہنے پہ جس شخص نے اوجری اللہ کے نبی پر ڈالی تھی وہ عقبہ بن نبی معیط تھا، اور اس نے اور بھی بڑے گندے کام کیے۔ صلح حدیبیہ کے بعد عقبہ بن نبی معیط کی بیٹی ام کلثوم مسلمان ہو کے مدینے آ گئی، تو عقبہ بن نبی معیط پیچھے آ گیا اور کہنے لگا جی ہمارا آپ سے معاہدہ ہے، ہمارا جو بندہ مسلمان ہو کے مدینے آئے گا تو آپ اس کو نہیں رکھیں گے، واپس کریں گے۔ میری بیٹی آ گئی ہے لہٰذا آپ اس کو رکھ لیں، آپ اس کو واپس کریں، آپ اس کو نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صلح حدیبیہ منگوایا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی رجل مکے سے مدینے آ جائے گا تو اس کو ہم واپس کرنے کے مجاز ہوں گے۔ کہ یہ تو عورت ہے، رجل تو ہے ہی نہیں، لہٰذا معاہدے کی بنیاد پر ہمارا معاہدہ مردوں کے بارے میں ہوا ہے، عورتوں کے بارے میں نہیں ہوا۔ پھر ان عورتوں کے بارے میں ہے اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، ان سے امتحان لے لیا کرو۔ کیا امتحان لے لیا کرو؟ آگے بتایا کہ تم اللہ پر اس کے رسول پر ہو، ان پر ایمان لاتی ہو۔ پھر خواتین کی بیعت کا ذکر ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، یہ تمام چیزوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصف ہے۔ سورۃ الصف یعنی سورۃ جہاد بھی کہتے ہیں، یعنی وہ سورت جس میں ڈسپلن سکھایا ہے کہ قتال کے میدان میں مسلمان کس طریقے سے ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اس میں اصول لم تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو تو وہ کہتے کیوں ہو۔ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے۔ پھر مسلمانوں کو ذرا ایک چیز سمجھائی، اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، کیا تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں فائدہ پہنچائے؟ جی کیا تجارت ہے؟ تجارت یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، ایمان کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، باموالکم وانفسکم، اپنے مال کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے اور اپنی جان کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے۔ تو پھر اس کا عوض کیا ہے؟ یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ سورہ جمعہ چھٹی سورت ہے۔ بار امانت کو اللہ نے بنو اسرائیل کے حوالے کیا، اس کا ذکر ہے۔ بار امانت کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو ذکر کیا، مگر کیا ہوا؟ الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، ایسے جیسے گدھے کے اوپر کچھ سامان ڈال دیے، اس کے اوپر سے سامان گر جائے تو گدھے کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسی ان کو ذمہ داری دی ہے کہ تمہیں خود کتاب و سنت کو محفوظ رکھنا ہے، مگر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کتاب و سنت محفوظ ہے نہیں ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ کیونکہ سورہ جمعہ ہے تو جمعے کا احکام ہے، نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ ایسا ہوا کہ پہلے جمعے کا خطبہ جمعے کی نماز کے بعد ہوتا تھا، جیسے کہ عید کا خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ تو ایسا ہوا کہ مدینے میں کچھ مسئلہ تھا راشن کا، تو تجارتی قافلہ آیا، تو کچھ صحابہ جو ہے انہوں نے نماز پڑھ لی، تو انہوں نے کہا نماز اہم ہے، خطبہ اہم نہیں ہے، تو وہ خطبہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس بات کا ذکر ہے، اللہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو جو کھڑا چھوڑ کے چلے گئے، لیکن کچھ لوگ بیٹھ گئے تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو رد نہیں فرمایا۔ سورہ منافقون، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتے ہیں کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ بھی گواہی دیتے ہیں ان المنافقین لکاذبون، یہ منافقین جھوٹے ہیں، یہ منافقین کے جو دل ہیں یہ جھوٹ کے پنڈارے ہیں، بغض ہے، عداوت ہے، استغنا ہے، کھوکھلے ہیں، نہ ایمان ہے، نہ یقین ہے، نہ توکل ہے، نہ نبی پر اعتماد ہے، نہ نبی سے محبت ہے، نہ نبی سے معرفت ہے، نہ ایثار ہے، نہ احسان ہے۔ اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کی شکلیں دیکھ کے آپ کو حیرت ہوگی، مگر اندر ان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، ہاں بھی تمہارا مال، تمہاری اولاد، ان جیسے ان منافقوں کو انہوں نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔
ایسا کہ تمہیں بھی غافل نہ کر دے۔ سورہ تغابن سورت نمبر 8 ہے، یہ سورت ہے تو مدنی مگر بطرز مکی ہے کہ اس کے اندر تسبیح و تقدیس ہے، اور اس کے بعد الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل سے دلائل قدرت کا بیان ہے۔ اس کے بعد آگے سمجھایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذرون، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے یہ تمہارے دشمن ہیں، اگر تم نے انہی کو دیکھا، اپنے ایمان اور یقین کے اوپر محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی، تو پھر یہ تمہارے لیے نقصان دہ۔ سورت نمبر سیکنڈ لاسٹ سورت جو ہے سورت الطلاق، نبی علیہ السلام کو کے ذریعے سے امت کو سکھایا کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ طلاق ازدواجی زندگی میں عدت ہے، نفقہ ہے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، طلاق دے چکو تو مزید طلاق مت دو، ایک طلاق دے دی بس کافی ہے، اس کے علاوہ مزید طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وہ عورتیں جو کہ حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، جن کا حیض نہ آتا ہو، ان کی عدت کیا ہے اس کے حوالے سے بیان ہے۔ کسی عورت کو طلاق ہوگی یا کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوگی تو اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن، کہ جہاں تمہیں طلاق ہو عدت وہیں پر گزارو۔ عورت کو طلاق ہوتی ہے فوراً اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، یہ شریعت نے منع کہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے، شوہر سے پردہ کرے اور اسی گھر میں عدت گزارے، اور شوہر عدت کا نفقہ اپنی بیوی کے حوالے کرے۔ سورۃ التحریم آخری سورت ہے 28ویں پارے کی۔ نبی علیہ السلام حضرت ماریہ قبطیہ کے پاس جاتے تو وہ خدمت کرتی تھی اور آپ کو شہد پیش کرتی تھی، تو ایک مرتبہ شہد میں کچھ سمیل تھی یا اس طرح کی کوئی چیز تھی جو آپ نے محسوس نہیں کی مگر ازواج نے محسوس کر لی، تو آپ نے قسم کھا لی کہ بھی میں آج کے بعد سے شہد نہیں پیوں گا، اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا۔ اور یہ خبر آپ نے حضرت حفصہ کو بتائی کہ بس میں نے قسم کھا لی اب میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ حضرت حفصہ کا گھر اور حضرت عائشہ دونوں کا گھر جڑا ہوا تھا۔ یہ آج ہم جہاں پر کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں یہاں حضرت حفصہ کا گھر تھا، تو حضرت حفصہ کا گھر یہاں پہ تھا، تو حضرت حفصہ نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو بہت غصہ آیا، آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دینے کی بھی ٹھان لی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے پیغمبر آپ کے اوپر اللہ نے ایک چیز حلال کی ہے تو آپ اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں۔ پھر پورا واقعہ ذکر ہے حضرت حفصہ کا کہ جس نے آگے جا کے بتا دیا، پھر منع کیا کہ آپ اس کو طلاق نہیں دے سکتے، یہ جنت میں آپ کی بیوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہاں آئے سورۃ التحریم میں چونکہ حصہ ہی بیویوں کا ذکر ہے تو آگے ترغیب توبہ ہے، پھر مثالیں بھی بیویوں کے لیے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، حضرت نوح کی بیوی کا ذکر ہے، حضرت لوط کی بیوی کا ذکر ہے، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے نیچے تھیں، فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، دونوں نے اپنے شوہر سے خیانت کی، خیانت کی وجہ سے وہ برباد ہوئے۔ اور پھر وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، پھر ایک نیک بیوی کا ذکر کرتے ہیں جو فرعون کی بیوی تھی، کیا تھی وہ؟ تھی تو ایک بہت گھٹیا انسان کے نیچے، مگر اللہ والی تھی، عفت والی تھی، پاک دامن تھی، خیانت کرنے والی نہ تھی۔ تو یہاں سمجھائے کہ بیویوں کے شوہر کتنے بھی گھٹیا اور کمتر کیوں نہ ہو، اگر وہ بننا چاہیں تو بہت کچھ بن سکتی ہیں، یہاں پر سمجھا دیا۔ پھر دوسرا قصہ ذکر کہ ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا، حضرت مریم کا قصہ ذکر فرمایا کہ 4 عورتوں کا ذکر فرمایا، 2 انتہائی نیک و صالح لوگوں کی بیویاں تھیں، حضرت نوح کی بیوی تھی، حضرت لوط کی بیوی تھی، کافرہ ہو کے لگی، اور دوسری طرف بیوی تھی فرعون کی، مگر اتنی بڑے درجے پہ جا کے انتقال ہوا، اور دوسری حضرت مریم تھی، اتنی بڑی آزمائش آئی جتنی بڑی آزمائش کائنات میں کسی پر نہیں آئی، مگر کیا ہے، مگر وہ ہے وکانت من القانتین، فرما برداروں میں ہوئی۔
یہ 28واں پارہ مکمل، انشاءاللہ تعالی 29واں پارہ شروع ہوگا۔ اللہ سمجھنے